मैं इस जवाब से मुतमईन हूँ। मोहतरम वज़ीर साहब से सिर्फ यही गुजारिश है कि कोशिश करें कि जेलों में जो सहूलत जो अज़वाजी ताल्लुक़ के हवाले से कैदियों और उनके ख़ानदानों के दरमियान उसके लिए जो सहूलत दरकार है उनको यकीनी बनाने के लिए जो भी पेशरफ मुमकिन है वो करें। लेकिन आप मुतमईन हैं, लेकिन मिनिस्टर ज़रूर बोलेंगे इस पे, वो तो कैसे जोड़ेंगे? थैंक यू। असल वो सीनियर हैं। कभी कभी गलती हो सकती है। ये सवाल मुझसे मुतल्लिक है नहीं, समाजी बहबूद से तो मुतल्लिक है नहीं, ये सवाल है होम डिपार्टमेंट। लेकिन जवाब आपने दिया। जेलखाना जात का जो है जहाँ वो तो होम डिपार्टमेंट के पास है, लेकिन फिर भी उसकी तसल्ली के लिए हमने वो जवाब दिए। नहीं, लेकिन वो सीनियर दोस्त ने सही किया, कहीं वो गलती से लिखाई में, कहीं यहाँ से टैपिंग में गलती हुई है, लेकिन ये मुझसे मुतल्लिक नहीं है। मिनिस्टर साहब, आपके डिपार्टमेंट ने जवाब दिया, लेकिन आपके जवाब से भी मुतमईन हैं सर? वो तो समझदार है। थैंक यू जनाब स्पीकर। मैं तो समझदार दोस्त है, पार्लियामेंटेरियन है। अगर कोई सवाल उनके महकमे से मुतल्लिक ना हो तो वो जवाब भी नहीं देते हैं। इसका भी मैं ताल्लुक बताऊंगा कि वो कैसे आपके महकमे से बनता है। हर इंसान, जिस तरह बलूचिस्तान में इस वक्त आपके समाजी बहबूद का शोबा इंसानों की समाजी बहबूद पे काम कर रहा है, तो कैदी इंसान है और ये जो सवाल है ये मुंसलिक है उनके कैदियों के समाजी ताल्लुक और बहबूद से मुतल्लिक। इसीलिए जब ये होता है ये इंटरलिंक्ड है। मैंने जिस तरह कहा कि गड्डानी वाला क्वेश्चन 3 मुख्तलिफ मौक़ों के साथ मुंसलिक है। कभी कभी चीज़ें, इसका बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं, इसका बराह रास्त ताल्लुक जेल खाना जात से है, लेकिन इस पे जो सारा काम हुआ इंसानी हकूक़ की तंजीमें, समाजी बहबूद के महकमे चारों सूबों में और महकमे जेल खाना जात ने, तीनों ने मिल के बैठ कर ये जो प्रिजन एक्ट जो थे इनमें तरामीम की कि कैदियों को जो कुदरती और फितरती हक है उनके अज़वाजी ताल्लुक को बरकरार रखने का साल में 3 से 4 मरतबा दिया जाए। इसका नोटिफिकेशन की कॉपी भी लगी है। इसीलिए मैं कह रहा था कि आप और महकमा जेल खाना जात आपस में मिलकर कोशिश करें कि कैदियों की समाजी बहबूद से मुतल्लिक जो ये फैसला है इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए। थैंक यू। असद बलूच साहब, मेरे ख्याल में आपके डिपार्टमेंट जहाँ कहीं से हर इंसान से गलती हो सकती है, कहीं वहाँ से थोड़ी बहुत गलती हुई है, वो फलसफा नहीं पढ़ा है हमें। मैं और इकट्ठे इसमें असद बलूच साहब इस पे डिबेट करना नहीं चाहते हैं। जो मैंने बात की उसने समझी, आखिर आने के लिए चीजों को सही करें। नहीं, इसमें गलती दोनों तरफ से, अगर उसने सवाल किया डिपार्टमेंट, आपके डिपार्टमेंट ने जवाब भी दे दिया। जनाब स्पीकर साहब, इसमें वाज़े लिखा हुआ कि क्वेश्चन का जो ये सवाल है हमसे मुतालिक नहीं है, लेकिन हमने फिर भी जवाब दिए अपनी गवर्नमेंट। मतलब थोड़ा बहुत है आपके डिपार्टमेंट। जी शुक्रिया। बेंच में इसको आगे अगर ले जाना चाहते हैं तो लंबा चौड़ा फिर नहीं, वो तो मुतमईन है, वो मुतमईन है, वो आपके जवाब से मुतमईन है। संगम पे वाक़या है। हम सब जब वहाँ से वापस आते हैं, जब क्वेटा से निकलते हैं आते हैं तो तमाम सबसे ज़्यादा मियाँगुंडी, और बदकिस्मती से वहाँ पर एक मिडल स्कूल है, इसको अभी तक अपग्रेड नहीं किया गया और वहाँ पे और भी मसाइल हैं। ताहम मैं मुतमईन हूँ कि वज़ीर साहब और उन्होंने कहा है कि शायद इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त होगी। अपग्रेडेशन का एक बहुत बड़ा सिलसिला चल रहा है। मेरी गुजारिश है कि आप मियाँगुंडी की उस अहमियत को, उस इलाके की तारीखी नौयत को मद्देनज़र रखते हुए ये जो स्कूल है इसको न सिर्फ अपग्रेड करें और बल्कि कम अज़ कम इसमें जो भी सहूलियात का फुकदान है इसको भी उसमें शामिल कर लें। शुक्रिया जी। आते हैं तो इंशाअल्लाह हम इसको अपग्रेड कर देंगे इंशाअल्लाह। जी शुक्रिया। शुक्रिया जनाब स्पीकर। सर, ये बहुत अहम सवाल है और ये इसलिए अहम है कि इसका ताल्लुक बलूचिस्तान में जेंडर डिस्पैरिटी यानी जिनसी तफावत, मर्दों और औरतों के माबैन, बच्चे और बच्चियों के माबैन, लड़के और लड़कियों के माबैन जिस तरह की तफावत हम करते हैं, ना तो कुरान में इसकी इजाज़त है, न शरीयत इसकी इजाज़त देता है, ना हमारा मज़हब, न दीन, न सकाफ़त। ये सवाल का जवाब आया है और मैं यकीनन वज़ीर साहब को मोरद इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहता। ये बलूचिस्तान में 70 साल से इस गलती को, इस कौमी गलती को हमने आज तक दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की। मेरा सवाल था कि बलूचिस्तान में सुना है कि गर्ल्स स्कूलों की तादाद, इसको कहते हैं रिवर्स क्वेश्चन, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक जो रिवर्स क्वेश्चन होता है। मैंने किया था, मुझे मालूम था कि जी बलूचिस्तान में गर्ल्स स्कूलों की तादाद बॉयज़ स्कूलों से ज़्यादा है। उन्होंने मुझे सही जवाब दिया कि नहीं जी बिल्कुल गलत है। गर्ल्स स्कूलों की तादाद 4006 है और जो लड़कों की स्कूल हैं उनकी तादाद जो है 9809, यानी 10,000 लड़कों के स्कूल हैं और 4000 के करीब। जी काइंडली आपस में बात नहीं करें, अगर किसी ने बात करना तो। और 4000 के करीब जो है वो लड़कियों के स्कूल है। देखें,
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو آگے بڑھانے کے لیے ماؤں کی اور بچیوں کی تعلیم بہت ضروری ہے. میں وزیر محترم صاحب کا مشکور، انہوں نے آلریڈی میں کوئی اسکیم شروع کیا ہے، انہوں نے کنسلٹ کیا تھا مجھے اور اس میں کچھ انہوں نے کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی ایمرجنسی، ایجوکیشن ایمرجنسی آنے والی جو پی ایس ڈی پی ہے اس میں کم از کم لڑکیوں کی، بچیوں کی اسکولوں کی تعداد کو بچوں کی اسکول کے برابر لانے کے لیے ایک بہت بڑے انیشیٹو کا اعلان کریں. ہم اپوزیشن میں اس کا ساتھ دیں گے. اس کے لیے آپ کو ڈونر فنڈز کی ضرورت ہے، انٹرنیشنل سپورٹ کی ضرورت ہے، فیڈرل گورنمنٹ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. کم از کم یہ جو ہمارے ماتھے پہ داغ ہے 70 سال سے کہ بلوچستان کے لوگ اپنی بچیوں کو، اپنی لڑکیوں کو جو ہے اپنے لڑکوں سے جو ہیں وہ کم تر سمجھتے ہیں، ہم اس داغ کو ہمیں دھونا چاہیے اپنی پیشانی سے. ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکوں کے برابر ہیں، وہ ہماری عزت ہے، ہماری شرف ہے، ہمارا حیا ہے. ان کو تعلیم یافتہ بنانا ہماری جو ہے ذمہ داری ہے. تو اس سلسلے میں جناب وزیر تعلیم صاحب کیا کہیں گے کہ کیا یہ اس تجویز پہ عمل کریں گے کہ لڑکیوں کی اسکول کی تعداد کو برابر کیا جائے؟ شکریہ اسپیکر. اس پہ پہلے ہی آپ نے جو فرمایا کہ اس پہ ہم کام کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ اسٹرینتھ کو ہم 5 سال تک انشاءاللہ تعالی بچے اور بچیوں کے اسکول کو وہ برابر لائیں گے. انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں جو تعلیمی حوالے سے ایک ایمرجنسی ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو بہتر بنائیں گے. جی شکریہ. لیبر اپیلیٹ ٹریبونل بلوچستان کی جانب سے لیبر اپیل نمبر 10/2017 کے تحت محکمہ مواصلات و تعمیرات کے 351 ملازمین کی سروس پر بحالی اور ان کے بقایا جات ادا کرنے کے حق میں فیصلہ دیا ہے. اگر جزء الف کا جواب اسبات میں ہے تو حکومت نے ان ملازمین کی ملازمت پر بحالی اور ان کے بقایا کی ادائیگی کے حوالے سے کون کون سے اقدامات اٹھائے ہیں. نیز اس سلسلے میں محکمہ ہاضہ کی جانب سے اپنائی جانے والی پالیسی کی تفصیل دی جائے. جی مٹا خان صاحب، آپ وزیر ابھی پہنچ گئے ہیں. اگر وہ جب آ جاتے ہیں تب اس وقت چیک اپ کر لیں گے. ہم جب تک دوسرے ایجنڈے پہ چلے جاتے ہیں کیونکہ 2-4 اہم ایشوز ہیں، بحث ہیں. اچھا چیف منسٹر صاحب بھی آ جائیں گے، اس کے بعد جب وہ آ جائیں گے تو چیک اپ کر لیں گے. ان کی یقین دہانی اگر ہو جاتی ہے تو. وزیر مال تو ادھر ہے نا، وزیر مال وہ بھی نہیں ہے. پھر ملازمین کی مثلا سروس بحالی کے حوالے سے اور اس میں کمپلیٹ ڈیٹیل تو میں ایک دفعہ ایک اور پیش کرنا چاہوں گا، لیکن جو خاص ایک جواب میرا خیال ایک بیسک لیول پہ آیا ہے وہ یہی ہے کہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ہے اور فیصلے کو قلمدر کرا دیا اور کیس زیر سماعت ہے. تو اس کی ڈیٹیلنگ میں چاہوں گا کہ ایک پراپر انداز میں تھوڑا سا مزید بریف لے کے کنسرن میرے خیال ممبرس کو یہ میرے خیال میں آلریڈی کورٹ کی وجہ سے ان کو لگایا گیا تھا اور دوبارہ ان کو نکالا تو پھر وہ دوبارہ کورٹ میں چلی. ایک کمیٹی بھی ہماری تھی جو کہ میرے خیال اس کو CNW منسٹری ریویو بھی کر رہی تھی. ابھی حالیہ میں یہ منسٹری پلیز اگر آپ پر یہ چاہوں گا کہ حکومت اس پہ تھوڑی سی اپنی ریویو کرے پالیسی اور دیکھ لے کہ اگر کسی نہ کسی طریقے سے ریلیف مل جی سکتا ہے. شکریہ. انہوں نے جواب دے دیا کہ وہ اتھارٹی دلا دیتا ہوں کہ فیڈرل بورڈ ریونیو کے حوالے سے جو بھی یہ جو نوٹیفیکیشن ہوا ہے اس میں عمل درآمد کا جو سلسلہ اگر سلو ہوا ہے تو پروونشل گورنمنٹ FBR کو ایک دفعہ پھر اپروچ کرے گی اور کوشش کرے گی کہ ہم ان کو کہیں گے کہ یہ جو آرڈرز ہو چکے یہ باقاعدہ امپلیمنٹ کرا کے اپنا جو فیز آف بنانے کا ہے وہ اس کو اس پہ قائم کروائے گا. یہ ہم انشاءاللہ کروا لیں گے. جی شکریہ. یہ جو بارڈرز ہیں ان کو بھی شامل کر. اس سلسلے میں منسٹر جو فائنینس ہیں، فیڈرل منسٹر آف فائنینس اور منسٹر فار کامرس جو ہیں رزاق داؤد صاحب بھی باقاعدہ ایک دفعہ دونوں منسٹروں کا آنا بلوچستان بھی ہوا تھا. اسلام آباد میں بھی ان سے ملاقات ہوئی تھی اور بلوچستان کے وہ سارے ایریاز جو ایران اور افغانستان بارڈر کے ساتھ منسلک ہیں ان میں ٹریڈ فیسیلیٹیشن ان کی باقاعدہ ترتیب، وہاں پہ زونز اور بہت ساری چیزوں کے حوالے سے ایک ڈیلیبریشن ہے جو ان کے ساتھ چل رہی ہے. اور ہم نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی کہ بلوچستان کے جتنے ایسے ایریاز ہیں وہاں لوگ کسی نہ کسی ٹریڈ کے حوالے سے اپنا ایک روزگار اور اپنا ایک زندگی کا کچھ نہ کچھ ایک اکنامک ایکٹیویٹی ان کی اس پہ میسر ہوتی ہے. تو اس پہ زیادہ فیسیلیٹیشن ہو جتنی اچھی طریقے سے. اگر کسٹمز کا بھی ایک فیکٹر ہے ٹھیک ہے، لیکن کسٹمز کو بھی اگر فیسیلیٹیشن دی جائے ادھر ایک اچھے انداز میں تو لوگوں کو بھی بڑا فائدہ ہوگا. بہت ساری چیزوں پہ ان پرنسپل انہوں نے ایز اے گورنمنٹ بھی اگری کیا ہے اور کچھ چیزوں کے لیے باقاعدہ ایک اور ترتیب بھی ان کے ساتھ لگے گی.
اور یہ جو آپ ذکر کر رہے تھے اور پنجگور کا دوسرے علاقوں کا بھی ہے، تو یہ بھی سارے زیر غور ہیں. باقاعدہ ہمارے کچھ کنسرن منسٹرز بھی ان سے ملے تھے، اور باقاعدہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب اپوزیشن کی ایک ڈیلیگیشن اسلام آباد میں موجود تھے تو رزاق داؤد صاحب وہاں آئے بھی تھے، اور رزاق داؤد صاحب نے وہاں بھی بڑی ایشورٹی دی تھی. اور اسد عمر صاحب یہاں چیمبر بھی میرے خیال کو کوئٹہ آئے تھے، تو وہاں بھی ان سے ان سارے امور پہ بات ہوئی تھی. تو انشاءاللہ ان چیزوں پہ گورنمنٹ اپنی طرف سے بھی ان کے ساتھ آلریڈی انگیج ہے کہ ہمارے جو بارڈر ایریاز ہیں ان کی ٹریڈ فیسیلیٹیشنز کو کیسے بہتر کیا جائے. جی شکریہ. جی یار کب بولا؟ اچھا ہوتا رہتا ہے. چلے بولے کب بولا ہے، اگر بولا ہے تو عزب کیا جائے. جی جیسے یہ فکس بلنگ کا ہے کوئٹہ سٹی میں، ہم حلقوں میں بھی تھا کہ ہمارے بل بہت زیادہ آتے ہیں، تو اس پہ مثال کے طور پہ سالانہ ہم نے ایک لوگوں سے پوچھا تو لاکھوں کی مد میں لوگوں کے بل آتے ہیں. اور یہاں زمرک صاحب بیٹھے تھے اس دن کہہ رہے تھے کہ میرے ایک مہینے کا پتہ نہیں 1 لاکھ روپے کتنا بل آیا ہے. تو ہم نے گیس کمپنی میں کیا، کراچی ایم ڈی سے بھی ملاقات ہوئی تھی میری. پھر اس کے بعد میں جب کوئٹہ آیا تو ایم ڈی صاحب کوئٹہ آئے، ہم نے مشترکہ ایک میٹنگ کی، اور اس میں ہم سب کی طرف سے ایک پرپوزل تھا کہ بھئی فکس بلنگ ہونی چاہیے. اور فکس بلنگ بھی ایسا ہونا چاہیے کہ میرا یہ مطلب ایوان سے اور سب سے یہ درخواست ہے کہ ایک لمٹ ہونی چاہیے، یہ نہ ہو کہ وہ فکس بلنگ بہت زیادہ کر دیں کوئی اماؤنٹ. اور دوسری بات اس میں جو اہم بات ہے کہ کوئٹہ شہر کے پائپ 1980 میں بدلے تھے، جو پورے کوئٹہ شہر میں پائپ اس کو بدلنے چاہیے. ہم یہ بل یہاں سے تو پاس کر دیں گے، تو آگے جو ہے اسی طرح ایک کمیٹی بننی چاہیے کہ جو ہمارے وفاقی منسٹر آئے تھے ابھی سرور خان صاحب آئل اینڈ گیس کے، تو ان سے بھی بات چیت ہوئی تھی باقاعدہ. ہم سارے ممبران کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس میں تعاون کریں گے. تو میرا آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ایک رولنگ دیں کہ اس میں ایک کمیٹی بنی جائے تاکہ اس کو آگے لے کے جائیں اور جلد سے جلد یہ کام ہو. یہ تو قرارداد آپ نے لائے، ہاں پہلے قرارداد منظور کرتے ٹھیک ہے. جی شکریہ.